بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. ہماری ساری ضرورتیں، ساری حاجتیں اللہ سے متعلق ہیں. سر سے لے کر پیر تک بندہ اپنی ہر حاجت میں، اپنی ہر ضرورت میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے پاس محتاج ہو، ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. جب انسان جو ہے سر سے لے کر پیر تک حاجتوں کا، ضرورتوں کا مجموعہ ہے، تو اللہ سے لے کر اپنا کام چلائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا والی نعمت عطا فرمائی. دعا کیا ہے؟ بندہ اللہ کو پکارے، اللہ سے مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے المجیب. المجیب کہتے ہیں پکارنے والے کی پکار کا جواب دینے والا، دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کا قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. دیکھو ہمارے بندے نوح نے ہمیں پکارا، اپنی ضرورتوں میں، اپنی حاجت میں، اپنی ناگواریوں میں ہمیں پکارا. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہترین جواب دینے والے ہیں ہم. صرف جواب نہیں بلکہ بہترین جواب. نعم المجیبون، اللہ سے بہتر دعاؤں کا قبول کرنے والا، اللہ سے بہتر دعاؤں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں. انبیاء علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا. حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا، اے اللہ مجھے اولاد چاہیے. رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سنا، فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر کے ہم نے وہ چیز دی. دینے والا اللہ. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. ایوب علیہ السلام کیسے ہمارے پیغمبر ہیں. انہوں نے اپنی بیماری میں ہمیں پکارا، اے میرے پروردگار بیماری نے مجھے چھو لیا ہے، بیماری پہنچ گئی ہے، بس مجھ پر رحم فرما. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی بھی دعا کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ مجیب ہے، دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کا پورا کرنے والا. یہ قرآن پاک میں نبیوں کے واقعات ہمیں بتائیں. انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے. جتنی عبادت، جتنی نمازیں نبیوں نے کی ہیں اتنی کوئی کر نہیں سکتا. لیکن پورے قرآن پاک میں نبیوں کی عبادت کو اللہ نے بیان نہیں کیا، ان کی دعاؤں کو بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا
کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی جان ہے۔ تو بندہ اللہ کو پکارے، ایک ایک پیغمبر اللہ کو پکار رہے، فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے ہمیں پکارا۔ دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بندہ اپنی ضرورت میں اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، اللہ سے مانگے، گڑ گڑائے۔ حضرت یونس علیہ السلام پکار رہے ہیں، اے اللہ میں ناگواریوں میں اندھیریوں میں پھنس چکا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو دعا کو قبول کیا، اللہ سے بہتر سننے والا کوئی نہیں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو جواب دیا، قبول کر لیا۔ فاستجبنا لہ، یہ نبیوں کے انبیاء علیہ السلام کتنے بڑے مقام والے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام کتنا بڑا، وہ بھی اپنی حاجتوں میں ضرورتوں میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ دینے والا اللہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ کتنا بہترین جملہ ہے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر کے اندر، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ یہ جملہ اللہ پہلے نبیوں کو دیا کرتے تھے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ نبیوں کو یہ اعزاز ملتا تھا، نبیوں کو یہ شرف ملا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، استجب لکم، میں تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، میں تمہاری حاجتوں کا پورا کرنے والا۔ اور پھر آگے بڑی عجیب بات فرمائی، ڈرنے کی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وہ لوگ جو میری دعا سے مجھ سے یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، میں انہیں جہنم میں داخل کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو اسی لیے ہم دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جہاں قرآن پاک کے اندر رمضان کا روزوں کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر فرمایا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت جو ہے رمضان اور روزوں کے بعد ہے، تو دعاؤں کا خاص تعلق رمضان سے ہے، دعاؤں کا خاص تعلق روزوں سے ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، روزے دار کی دعا۔ تو یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ، اللہ سے مانگنے کا مہینہ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کا مہینہ ہے۔ استستغیثون ربکم، یہ صفت دیکھیں، سبحان اللہ، استستغیثون ربکم۔ استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا۔ بندہ تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، یہ رونا اللہ کو پسند ہے۔ دعاؤں میں بندہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کو وہ عمل پسند ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک ایسا اللہ کا خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ نے ایسی توفیق دی، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے وہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ، حدیث میں آتا ہے، مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ آہوزاری کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے۔ تنہائیوں میں خوب اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو اس وقت جب کہ صحابہ کرام اللہ کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ آہوزاری کر رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے۔ ایک دوستو، مانگنا ایک رسم کے طور پر نہیں،
مانگنا جو ہے ایک رواج کے طور پر نہیں، مانگے بندہ اس طریقے سے کہ چہرہ بالکل کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگنا وہ سکھایا، کس طریقے سے مانگنا وہ بھی سکھایا۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے طریقے سے مانگے، آپ کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اسألک مسألۃ المسکین، اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل۔ اللہ، ایک مسکین فقیر کیسے مانگتا ہے، بخیل کے جیب سے بھی مال نکل جاتا ہے، ایسا وہ گر گراتا ہے، ایسا وہ یعنی مطلب لپک کر دیکھتے ہیں مانگنے والے کیسے مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیش کر رہے ہیں، اسألک مسألۃ المسکین، میں ایک فقیر کی طرح مانگ رہا ہوں۔ دعا میں یہ مطلوب ہے۔ ابتہلو، ابتہال کہتے ہیں گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا۔ جیسے بچہ جو ہے نا، بچہ روتا ہے، کتنی بڑی صفت اللہ اس بچے کو دیتے ہیں۔ بچہ رونے سے اپنے سارے کام بناتا ہے، بھوک لگی تو روتا ہے، پیاس لگی تو روتا ہے، درد ہو تو روتا ہے، ایک رونا سارے کام اس کے بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رونا ہمیں دیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ جب کسی کو اپنے خزانے سے دینا چاہتے ہیں اس کو رونے کی توفیق دیتے ہیں، اس کو آہوزاری کی توفیق دیتے ہیں، گڑ گڑانے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے آہوزاری کریں۔ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقْبَتَهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتَهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنفُهُ يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کیسے اللہ کے سامنے مانگتے تھے۔ ہم اس طرح کبھی افطاری کے موقع پر، سحری کے موقع پر، کیا دوستو سوچیں ذرا، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہم اپنے حالات پر کن کے سامنے رونا روئیں، کس کے سامنے کون ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا بھٹکنے والا انسان کون ہو سکتا ہے جو اپنے معاملات میں اللہ کے غیر کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، حالانکہ وہ نہ پورا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت تک لا یستجیب لہم الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کی وہ جو ہے حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہم عن دعائہم غافلون، ہم جس سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے روئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ تمہارے مانگنے سے بھی غافل ہے۔ مجھ سے مانگو، میں سنتا ہوں، میں تمہاری حالت کو بھی جانتا ہوں، بس ہاتھ اٹھائے ایک آنسو کا قطرہ میں تمہارے لیے اپنے خزانے کھول دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے بڑے ہیں۔ یا عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، ساری انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ضرورتوں کو رکھے، اپنی حاجتوں کو رکھے اور اللہ سے کہے اللہ یہ حاجتیں دے دے، ہماری ضرورتیں پوری کر دے۔ اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، اللہ سب کچھ دے دیتا ہے، اللہ سب کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ مانگنے کا موسم ہے، لیکن کیسے مانگنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ کبھی ایسی دعا ہماری ہو تنہائی والی، جس میں ہمارا استغاثہ ہو، ایک فریاد کہتے نا کہ کسی کے بارے میں سزا کا اعلان ہو چکا ہے کہ بھئی اب سزا ہونے والی ہے، اس کو آخری ایک اپیل کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اب اس کا استغاثہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا غفلت کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ کوئی عرضی پڑھ کے سناتا ہے؟ وہ کیسے اللہ کے سامنے، وہ بادشاہ کے سامنے کیسے گڑ گڑاتا ہے، کیسے اپنا چہرہ کیسے بناتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابکو فإن لم تبکو فتباکو،
رونا نہ آئے تو رونے کا چہرہ بناؤ. یہ چہرہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ. اسی لیے دوستو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. نہیں مانگنا یہ محرومی ہے. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے سوال نہیں کرتا, جو اللہ سے مانگتا نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تجھ پہ ناراض, میں تجھ سے ناراض ہوں. سر سے لے کر پیر تک حالتوں میں جکڑا ہوا, پریشانیوں میں, ناگواریوں میں. سوچیں دوستو کیسی آج امت مسلمہ کیسے پریشانیوں میں جی رہی ہے, کیسے حالات ہیں بیماریوں کے, مالیات کے, گھریلو کرب کہتے نا, انتہائی بے چین, انتہائی بے قرار, آج پریشان ہیں. اس وبا کے ذریعے سے لوگ پریشان ہیں, ہسپتالوں میں لوگ تڑپ رہے ہیں. امن یجیب المضطر, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے امن یجیب المضطر. مضطر کسے کہتے ہیں؟ انتہائی بے قرار, انتہائی بے چین, پریشان. کوئی کہیں پہ مسئلہ حل نہیں, کوئی اس بیماری کی دوا نہیں, کوئی اس کا حل نظر نہیں آ رہا کسی کے پاس. کیا کرے؟ یہ اضطرار ہے, یہ بے قرار ہے کیفیت. اس میں اللہ تعالیٰ کرے کون ہے اس بے مضطر کی, اس بے قرار کی دعاؤں کا سننے والا. امن یجیب المضطر اذا دعا. اس بے قراری میں, اس بے چینی میں, اس کرب میں اللہ کو پکارے. اللہ کے سوا ہے کوئی اس کی پکار کو سننے والا؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اس تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ پوچھ رہے اللہ ہے کوئی, سوال کر رہے ہیں. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ کوئی ہے بھائی؟ ہے تو بتاؤ. جب اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں اس کرب کا, اس بے قراری کا, اس پریشانی کے دور کرنے کا, تو ہم اللہ کے سامنے کتنا گڑ گڑا رہے, ہم اللہ کے سامنے کتنا. آج دیکھیں کتنے لوگ کرونا کی وجہ سے آج جو ہے کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. ہسپتالوں میں کتنے بیمار ہیں. صبح سے لے کے ابھی تک کتنے لوگوں کی دعاؤں کی درخواست ہے. ابھی اسی مجلس میں 3 ساتھیوں نے درخواست کی. کیسی, یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. حضرت موسیٰ کے زمانے میں, حضرت ہارون کے زمانے میں ایسی بے قراری اور بے چینی امت پر آئی تھی, انسانیت پر آئی تھی. ہم نے نجات دی ہے, ہمارے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں. اسی لیے دوستو اللہ کے سامنے رونا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. اللہ تعالیٰ یہ جب کسی کو دینا چاہتے ہیں مانگنے کی توفیق دیتے ہیں. اس مانگنے میں اسے گریہ وزاری, آہوزاری, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, استغاثہ کرنے کی صرف یہ دعا میں یہ چیز پیدا کریں. آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں, اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے, پوری امت کے لیے. خاص طور پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ, اسی لیے اس میں دیکھیں سحری کا وقت کتنا مبارک وقت ہے, کتنا بہترین وقت سحری کا وقت, افطار کا وقت کتنا بہترین. نمازوں کے بعد یہ سب قبولیت کے اسباب اللہ نے جمع کر دیے. نماز کے بعد, دعا کے بعد, روزے کی حالت میں, رمضان المبارک میں, رمضان کی راتیں, یہ قبولیت کے اوقات میں غفلت سے رہنا. 3 موقع ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بہت خاص بندے کے قریب ہوتے ہیں. ایک ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے, ایک جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, ایک جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے. ان 3 موقعوں پر اللہ بہت خاص اپنے بندوں کی طرف متوجہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, کتنا محبت والا جملہ دیکھیں, کتنی محبت والی آیت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اے نبی جی جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنِّي قَرِيب. آپ کہیے میں قریب ہوں نہیں کہا, بلکہ فَإِنِّي قَرِيب, میں بہت قریب ہوں. میرے اللہ سے قریب کوئی ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, شہرک سے زیادہ قریب. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے یہی کہا, توبوا واستغفروا ثم توبوا الیہ, استغفار کرو, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو,
اللہ کے سامنے توبہ کرو. ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، اے میرا پروردگار بہت قریب ہے، اس سے قریب کوئی ہو نہیں سکتا. اور مجیب، وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے. دوستو یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں اسی لیے دیا کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے پورے یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مانگ رہے ہیں، اللہ کیسے، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، کب کپاتے ہوئے، یعنی ہاتھ آپ کے کب کپا رہے ہیں، زبان آپ کی جو ہے لڑکھڑا رہی ہے، کس کے سامنے، کس سے مانگ رہا ہوں، کیسے مانگ رہا ہوں. المعترف بذنبی، اپنے گناہوں کا، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہوئے. اللہ کو تو یہی بندہ اللہ کے سامنے اقرار کر لے، میں گنہگار ہوں، میں قصوروار ہوں، اے اللہ، بس اللہ تعالیٰ کہتے میں بڑی رحمت والا ہوں، میری رحمت تیرا استقبال کر رہی ہے، میری رحمت تجھے لے رہی ہے. فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ ہمیں اللہ سے مانگنے والا بنائے، اللہ سے لینے والا بنائے. دوستو یہ خاص طور پر ویسے تو جو ہے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں یہ حالات ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، یہ حالات ہمیں اللہ سے اور مانگنے کے لیے. ہم خود مانگیں، مانگنے والا مزاج بنائیں. ایک ہے دوسروں سے درخواست کرنا، بہت بڑی چیز ہے، ہاں. دوسرا خود مانگنا، خود مانگنا، کیونکہ ہر ایک کو یہ نعمت ملی ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ خطاب ہے کہ تم دعا مانگو. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے امن یجیب العالم امن یجیب الذاکر، کہ بھئی کہ میں ذاکر کا جواب دیتا ہوں، میں کسی عالم کی دعا کا جواب دیتا ہوں. ہر آدمی بے قرار، ہر آدمی اپنے حالات میں، اپنے مسائل میں پریشان، پکارے اللہ کو، پکارے اللہ کو، اللہ کو پکارے، اللہ کو پکار. ایک آنسو اللہ کے، ایک آنسو. نبیوں نے یہ سکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں دیکھیں، ذل لک جسمہ ورغم لک عنفہ وفاضت عیناہ. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام پر کیسے حالات آئے، بیٹا جدا ہو گیا، محبوب ترین بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے روتے رہے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، میں تو اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں. روتے 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 ان کی بینائی چلی گئی، روتے روتے ان کی بینائی. وہ آنکھ ہی کیا جس میں رونا نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آنکھ کی دعا مانگی ہے، اللہم ارزقنی عینین حتالتین تسقیان القلب بظروف الدم. اے اللہ میں تجھ سے وہ آنکھ مانگتا ہوں جو آنکھوں سے تیری محبت میں، تیرے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلے. جب آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں تو تسقیان القلب، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، دل میں سیرابی ملتی ہے. جیسے بارش برستی ہے سخت زمین پر، زمین کیا ہوتی ہے، لہلہانے لگتی ہے. اسی طرح دوستو کہ جب ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، دل میں اللہ نقد سکون عطا فرماتے ہیں. قبل اس کے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، آنکھیں جو ہے کیا ہو جائیں گی، سخت ہو جائیں گی، رونا بند ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے لینے والا بنائے. یہ مبارک مہینہ، یہ اس مبارک مہینے کے اوقات ہیں، اس میں ہم اللہ سے مانگے. اور خاص طور پر مانگنے کی جو صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتائی، وہ گڑ گڑانا، رونا. اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو جانتے ہیں. زبان ہلنے سے پہلے بھی اللہ ہماری اداؤں کو دیکھنا چاہتے ہیں. تنہائی میں بیٹھے، سحری کے وقت، افطاری کے وقت ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں. ایک چھوٹا بچہ رونے سے ماں اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا. خوش نمایت نالے شبہائے تو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش نمایت نالے شبہائے تو، تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تسبیح کرنے والوں کی آواز سے زیادہ اللہ کے سامنے دعاؤں میں رونے والوں کی آواز پسند. اللہ ہمیں اللہ سے مانگنے والا
آہوزاری کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔